الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت احترام اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ یہ استقبال رمضان کا پروگرام ہے تاکہ آپ کو کچھ رمضان کے تعلق سے بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی چند سال پہلے شروع کیا گیا، یہاں پہ چل رہا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اقبال نے لکھا ہے کہ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا۔ فردا مانے کل کو بولتے ہیں۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ نہیں سمجھا آپ لوگوں نے؟ یعنی وہ قوم کبھی بھی کل کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، کوئی ہنگامہ نہیں کر سکتی ہے جو آج کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ تو ہماری قوم آسودہ حال ہے ماشاءاللہ، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن علم سیکھا ہے تو علم پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے بتا دے رہے ہیں، بیان کر دے رہے ہیں۔ اسلام کی رونق کا کیا حال کہوں تم سے، کونسل میں بہت سید مسجد میں فقط جمن۔ یہ جمن بیٹھے ہوئے ہیں چند۔ دین کی بے عزتی جتنا آج کے دور میں ہو رہی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال پاکیزہ غذائیں ہمارے بدن میں نہیں جا رہی ہیں، دل مردہ ہو چکا ہے، روح زخمی ہو چکی ہے، اس لیے نہ قرآن سے کوئی شغف ہے، نہ دین سے کوئی محبت ہے۔ بہرحال آپ حاضر ہیں انشاءاللہ، میں کچھ عرض کر دے رہا ہوں، خدا کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم کو اللہ تعالی متقی بنا دے۔ ابھی جو حافظ کریم سلطان صاحب نے پڑھا ہے اس میں جو اشعار ہیں وہ دراصل اسی آیت کریمہ اور کچھ حدیث پاک کی ترجمانی ہے۔ وہ رمضان المبارک اس قدر عظیم الشان مہینہ ہے کہ اگر اس کی برکتیں ہماری مادی نگاہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو یقین کیجئے کہ ہر انسان تمنا کرے گا کہ سالوں سال روزہ رکھے اور راتوں رات اللہ کی عبادت کرے، لیکن چونکہ ہماری آنکھوں پر اتنا موٹا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ تاکہ ہم کچھ دیکھ نہ سکیں، بس کچھ کر لیں اور اسی کچھ کو ہم بہت کچھ سمجھ لیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تم کو متقی بنانا چاہتا ہے اللہ۔ متقی، متقی کون ہے؟ متقی غوث پاک ہیں، متقی سرکار خواجہ ہیں، سرکار داتا ہیں، امام غزالی ہیں، ابوبکر صدیق ہیں،
عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، بلال حبشی ہے، سلمان فارسی ہیں، یہ پورا گروپ یہ متقی ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم کو ان کی جماعت میں شامل کرے، تم کو ان کی جماعت میں شامل کرے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی چھوٹوں کی جماعت تھوڑی ہے، ان کے تو جوتیوں کے ذرے بھی اگر سر پر پڑ جائیں تو ہماری قسمت کی معراج ہے کہ ہمیں تاج زری پہنا دیا گیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو پرہیزگار اللہ تعالیٰ بنائے، تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آنے والا ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے ایک خطبہ دیا تھا۔ پہلے پورا خطبہ میں عربی پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کروں گا اس کا۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیام نہارہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کأنہ کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضہ کأنہ کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن من افطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ عتقا لرقبۃ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیء۔ یہ حضور کے فرمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں حضور نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ خطبے میں حضور نے یہ باتیں ہم کو بتائیں، یہ لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عظمت و برکت کا مہینہ طاری فرما دیا ہے، لا دیا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں ایک رات 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دنوں کو روزہ فرض کیا ہے اور راتوں کو قیام تمہارے لیے نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص نیتی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو ایسا ہے جیسے اس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا ہے، یعنی اس مہینے کے علاوہ میں فرض ادا کیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے مہینوں میں اللہ نے اس نے جو ہے 70 فرائض ادا کیے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں ایک فرض پڑھنا، یعنی آپ نے ظہر کی 4 رکعت پڑھی رمضان شریف کے اندر، تو ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ مہینوں میں آپ نے اسی کو 70 مرتبہ پڑھا ہے، یہ ثواب ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے، یہ برابری کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ جو شخص کسی بھی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جہنم سے کو آزادی عطا فرماتا ہے، اور اس افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا افطار کرنے والے کو، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ حضور کے اس خطبے کا، اس اسپیچ کا ایک حصہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم علیہ، یا رسول اللہ ہم لوگوں میں ایسا ہر شخص نہیں ہے کہ جو کسی کو روزہ افطار کرائے، ایسا نہیں پاتا ہے۔ میں اس کو بار بار آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ احادیث پاک یا قرآن مقدس میں جو کرائیٹیریاز بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے اعتبار سے نہیں بیان کیے گئے ہیں، ہمارے اعتبار سے نہیں بیان کیے گئے ہیں،
وہ عہد رسالت کے اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضور کے زمانے میں اس وقت کیا ماحول تھا، کیسا تھا، اس کے اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ عہد صحابہ میں اتنی کرائسس ہوتی تھی کہ آدمی خود کو نہیں سروائیو کر پاتا تھا تو دوسرے کو کھلائے گا کیا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ سوال کرنے والے نے کہ یا رسول اللہ غربت ہمارے ہاں ہے، بہت غریبی ہے، تو ہم میں کا ہر شخص تو ایسا ہے نہیں کہ خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے، تو ہم اس ثواب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب یہاں تو سسٹم یہ نا بھائی میری طرف سے افطار کروا دیجیے گا، میری طرف سے کروا دیجیے گا، میری طرف سے افطار کروا دیجیے گا، چونکہ پیسوں کی کمی نہیں ہے اس لیے افطار کروا دیجیے گا، لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن جس کے گھر میں ہے ہی نہیں وہ کیا کہے گا کہ صاحب میری طرف سے افطار کروا دیجیے گا؟ کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو وہ پھر اس کا ثواب کیسے پائے گا؟ اللہ کے رسول نے اس کا بھی حل نکال دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او علی شربۃ ماء او مذقۃ لبن۔ جو شخص کسی کو بھی ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور کھلا کر کے افطار کرا دے، تھوڑا دودھ پلا کر کے افطار کرا دے، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو اس کو مل رہا ہے جو لوگوں کو افطاری کروا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اس کا بیچ کا حصہ پہلا 10 دن رحمت، دوسرا 10 دن مغفرت، وَآخِرُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، اور تیسرا 10 دن جو ہوتا ہے آخری عشرہ جس کو کہتے ہیں، یہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ بندہ جب ان دونوں عشروں کو پورا کر لیتا ہے اور تیسرے عشرے کو کمپلیٹ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت بیان فرمائی گئی۔ پھر فرمایا حضور نے وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس مہینے میں 4 چیزوں کی خصوصیت کے ساتھ کثرت کرو۔ نمبر کیا ہے؟ خصلتین ترضون بها ربکم، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعہ تم اپنے رب کو راضی کرو۔ وہ کیا 2 خصلتیں ہیں؟ نمبر 1 وخصلتین لا غنى بكم عنہما، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں، عادت، خصلت مانے عادت، 2 عادتیں، 2 کام ایسے ہیں کہ جس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں ہے۔ تو 2 خصلتیں ایسی جس تم اللہ کو راضی کرو، وہ کیا ہیں کہ فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، اس مہینے میں کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھا کرو۔ اور واستغفروہ، اور اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 2 ایسی باتیں ہیں کہ اسے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اسے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور دوسری وہ باتیں کہ جس کے بغیر تم کو چارہ نہیں ہے، تم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، تم اللہ سے جنت مانگتے رہو اس مہینے میں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے خیال میں، یعنی اتنی اچھی بات کہی ہے لیکن آپ کی زبان پر سبحان اللہ تک نہیں آیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تراویح پڑھا رہا ہوں، پیچھے کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک سبحان اللہ کہہ لیا کروں گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات کہی میں نے، سبحان اللہ، ہے نا؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ سے جنت مانگتے رہو، ہے نا؟ کتنے بہترین چیز ہوگی جنت، دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے جنت، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے اس میں نماز بھی پڑھی ہے، میں نے اس میں نماز بھی پڑھی ہے، ریاض الجنہ۔ کیا سمجھا؟
حضور فرماتے ہیں ما بین منبری و بیتی فہو ریاض الجنہ و کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے ممبر میرے گھر کے درمیان کا حصہ ہے زمین کا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ میں تو نماز پڑھی اس نے ماشاءاللہ۔ جنت کی صرف ہلکی سی ایک جھلک آپ کو دے دے رہا ہوں۔ جنت میں جو سب سے کمتر درجے کا جو جنتی ہوگا اس کی پراپرٹی کتنی ہوگی؟ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی کل اسی کا ہوگا، جہاں تک نگاہ جائے گی کل اسی کا ہوگا۔ یہ سب سے کمتر درجے کا جنتی ہے جس کی پراپرٹی بتلا رہا ہوں میں۔ اور اس کو جو حوران بہشتی ملیں گی جس کے ساتھ اس کا عقد کیا جائے گا، اگر اس کے پیشانی کی پسینے کے قطرے سے ایک بوند زمین پر ٹپک جائے تو پوری زمین خوشبو اور مشک سے بھر جائے، اور اگر اس کے لعاب کا ایک قطرہ سمندر میں پڑ جائے تو ساتوں سمندر شہد کی طرح سے میٹھے ہو جائیں۔ وہ جنت ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ جَنَّةً، اللہ سے جنت مانگتے رہو۔ اگر آپ آدمی سے مانگیں، ایک بار مانگیے گا، دو بار مانگیے گا، تیسری مرتبہ وہ آپ سے ایکسکیوز کر لے گا یا کوئی عذر کر جائے گا۔ لیکن رب کریم کی شان یہ ہے کہ بندہ جتنا مانگتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ جتنا مانگے گا، اور نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھا؟ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، اتنا ہی خوش ہوتا ہے وہ۔ دوسری بات فرمایا حضور نے وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ تو اس مہینے میں یہ دو کام بھی کرتے رہو، اس کے بغیر تم کو چارے کار نہیں۔ اب چار باتیں ہو گئی۔ اس مہینے میں کثرت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہو، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے رہو، اور کثرت سے جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ یہ چار باتیں حضور نے فرمائی کہ اس مہینے میں کیا کرو۔ وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور جس شخص نے کسی شخص کو کچھ بھی پلا کر کے سیراب کیا، صرف سقا فرمایا گیا، سیراب کرنا یعنی کچھ پلا دینا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پانی پلا دو، دودھ پلا دو، شربت پلا دو، شہد پلا دو، مشروب پلا دو، کوئی چیز پلا کر کسی کو روزہ افطار کراؤ، تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم اس بندے کو قیامت کے دن اپنے حوض کوثر سے ایسا پلائے گا کہ پھر دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رمضان کی وہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں آیا ہوا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبل، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی بھی نبی کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ اس امت کو کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 فَأَمَّا الْأُولَى فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْهُ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر رحمت کی نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا اس کے بعد۔ پھر اب رحمت کی نظر کس پر فرمائے گا؟ جو روزہ رکھے گا اسی پر تو فرمائے گا، جو روزہ نہیں رکھے گا اس پر کیا رحمت کی نظر فرمائے گا؟ ابھی حدیث سنا رہا ہوں آگے چل کر کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نمبر 2 وَأَمَّا الثَّانِيَةُ
فإن الملائکۃ تستغفر لهم کل یوم ولیلہ، فرشتے رات اور دن رمضان شریف میں اس بندگان مومن کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ تیسری بات فرمائی وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتُ يَقُولُ لَهَا تَزَيِّنِي لِعِبَادِ الصَّائِمِينَ يُوشَكُ أَن يَسْتَرِيحُوا مِن تَعِبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِ وَكَرَامَتِي، اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے، اے جنت سمر جا، میرے بندے تھکے ہارے آ رہے ہیں، میرے بندے تھکے ہارے آ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو تراویحیں پڑھی ہیں، تھک گئے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے، تو یہ جنت آراستہ ہو جا، سمر جا، اور میرے وہ بندے میرے اس گھر میں اب آرام کریں گے آ کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھی بات یہ ہے فَإِنَّ رَائِحَةَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ تَكُونُ أَطْيَبَ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ دار کے منہ کی بو شام کے وقت یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس میں شام کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ شام ہی کو موسٹلی جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ ہوا جو منہ کی جو ہے بو ہے بدل جاتی ہے وہ، چنانچہ بہت سارے لوگوں کی مجھ کو بتلایا کر کے کہ ہم جاب کرتے تھے اور ہمارے منہ سے کچھ ایسی بو نکلی جس کی بنیاد پر ہم کو جاب سے چھٹی دے دی گئی۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، لیکن یہ دنیا داریوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نزدیک جو چیز پسند ہے وہی پسند ہے۔ جب اللہ نے خود فرما دیا کہ اس بندے کے منہ کی بو شام کے وقت مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے تو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے وہ۔ پانچویں بات فرمائی حضور نے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِيعًا، جب آخری رات ہوتی ہے رمضان شریف کی تو اللہ تبارک و تعالی سارے روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ الْعُمَّالَ يَعْمَلُونَ فَإِذَا فَضَوْا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُفُّوا أُجُورَهُمْ، اس لیے کہ طریقہ یہی ہے کہ کام کرنے والا جب اپنا کام ختم کرتا ہے تو اس کی مزدوری اس کو دے دی جاتی ہے، لٹکا کے نہیں رکھا جاتا ہے۔ اب یہ بندے چونکہ رمضان پورا کر چکے ہیں ان کو اس کا اجر مل جانا چاہیے۔ یہ ماہ مبارک کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف آنے سے پہلے اپنی امتیوں کو بیان فرما دی ہے۔ اسی لیے رمضان شریف کے اندر خاص طور سے جن باتوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، نمبر ایک، روزہ کی شکل میں حتی الامکان گناہ اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یوں تو برائی سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کے اندر یہ پاکیزگی اس قدر عظمت والی ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، بری نظر سے کسی کو دیکھنا، چغلی کرنا، کسی کا نقصان کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ کام رمضان المبارک کے اس پاکیزگی کے منافی ہیں، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں جگہ جگہ اس کا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھو، جھوٹ نہیں بولو، اللہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ غیبت نہ کرو، غیبت بہت بری چیز ہے، جیسے کسی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس قسم کی باتیں قرآن پاک کے اندر منشن فرمائی گئی ہیں۔ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو مجبوراً کچھ کرنا پڑتا ہے، جو خلاف شرع ہوتی ہے باتیں۔ اگر ایسی کوئی شکل ہے تو بندہ اگر بچ سکتا ہے تو بچنے کی کوشش نکالے، اور اگر نہیں بچ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ میرے مالک یہ کام مجبوری کے تحت مجھ سے ہوا ہے، میں اس کو شوق یا ذوق یا اپنے دل کے چاہنے سے نہیں کیا ہے، میں نے کچھ مجبوریاں میری تھیں جس کی بنیاد پر میں اسے کر گزرا ہوں، یا اللہ تو ہی میری مغفرت فرمانے والا ہے، میری توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ عذر کی شکل میں بیان کر رہا ہوں میں، لیکن اگر آپ کو ایسا کوئی عذر نہیں ہے اور آپ پھر دھڑلے سے کر رہے ہیں،
کچھ لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ ارے ہم کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ بڑا جاہلانہ جملہ ہے، یہ بہت جاہلانہ جملہ ہے یہ۔ اگر اسی کو مان لیا جائے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تم بولنے والے کون ہوتے ہو، تو نہ قرآن کی ضرورت پڑی ہمیں، نہ حدیث کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس اتار کر کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پاک ان کی زبان پاک سے بیان فرما کر کے ہمیں اصول دیا ہے، اس اصول کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ اگر اس کو آپ ایک طرف کر کے اپنے منمانی کہیں کہ صاحب ہمارا آپ کا اللہ کا معاملہ آپ کون بولنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو سزائیں نہیں دینی چاہیے تھی۔ کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی، وہ کہہ دیتا کہ آپ بیچ میں بولنے والے کون ہیں، ہمارا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ مگر نہیں، حضور نے کوڑے بھی مروائے ہیں، قتل بھی کروایا ہے، کوڑے بھی مروائے ہیں، قتل بھی کروایا ہے۔ کیوں کروایا ہے؟ اب بات پتہ چل گئی کہ ہمارا آپ کا معاملہ نہیں ہے، اسلام کا اصول ہے، اسلام کے اصول پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ کا ہمارا معاملہ، ہمارا آپ کا اللہ کا معاملہ، یہ آپ کے گھر کے اندر چل سکتا ہے، گھر کے اندر آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن شرعی اعتبار سے جو چیز گرفت میں آئے گی اس کو قانون شرع کے اعتبار سے آپ سے مواخذہ کیا جائے گا، چاہے آپ کوئی بھی ہو۔ لہذا یہ جاہلانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا گیا علامہ حیثمی، امام محدث جلیل ابن حیثمی کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ فرض علیکم صوم رمضان ولم یفرض علیکم قیامہ وانما قیامہ شج احدثتموہ فدوموا علی فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوها بدعة فعابهم الله بتركها فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله۔ اس حدیث پاک کو ذرا غور سنیے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن کے روزے کو فرض کیا ہے، دن کا روزہ فرض ہے، اور اس مہینے میں رات کا جو قیام ہے تمہارے اوپر فرض نہیں، یعنی تراویح فرض نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح فرض نہیں ہے، تراویح سنت موقدہ ہے۔ فرمایا کہ مگر اس کے قیام کو تم نے نکالا ہے۔ ابھی رات دوپہر میں نے حدیث بیان کی جمعے کو وقت نا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مسجد نبوی شریف کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں رمضان شریف کی، کچھ الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ دو چار آدمی اکٹھا کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، مختلف گروپ تھے۔ تو آپ نے اس کو محسوس کیا کہ اگر ان کو ایک آدمی کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو ھذا امثل، یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے بہترین حافظ قرآن تھے، ان کو کہا کہ ابی تم نماز پڑھاؤ، قرآن پاک پڑھاؤ، ان کو سناؤ، اور لوگوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ دوسرے دن جب گئے تو دیکھا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ، یعنی اب تم ایک امام کے پیچھے قرآن پاک سن رہے ہو، لطف آ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو۔ حضور فرماتے اسی کو کہ یہ تم اب فرض نہیں کیا گیا تھا، احدثتموہ، اس کو تم نے پیدا کیا ہے، تم نے بدعت نکالی ہے یہ، اور تم نے یہ بدعت نکالی ہے، فدوموا علیہ، تو اب اس بدعت پر ہمیشہ قائم رہنا۔ توجہ، اس بدعت پر ہمیشہ قائم رہنا، بدعت ہے۔ بعض حضرات بدعت 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 کہتے کہتے اس کو عین کو حذف کر دیا ان لوگوں نے، عین کو بیچ سے نکال دیا، اب کیا بولتے ہیں؟ بدت ہے، بدت ہے، بدت ہے، بدت ہے کہتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں فدوموا علیہ، اس بدعت کے اوپر قائم رہنا، کبھی چھوڑنا نہیں اس بدعت کو۔ پھر تم
معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی ہے، کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو شروع کیا جائے تو اس کو کرنا ہی چاہیے پھر اس کے بعد۔ چنانچہ قرآن مقدس کی سورہ حدید کی آیت کریمہ پیش فرمائی کہ عیسائیوں نے اپنے ہاں کچھ چیزیں ایسی ایجاد کی تھیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مشقتیں جھیلتے تھے وہ، تو کچھ دن تک کیا پھر چھوڑ دیا۔ وہ کیوں؟ ابتغاء رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس کو نکالا تھا، بڑی مشقتیں جھیلتے تھے۔ یعنی ان کی صورتحال یہ تھی عیسائیوں کی، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، کہ ایک ایک شخص اپنے پیٹھ کے اوپر اتنا وزن لے کر کے چلا کرتا تھا جو اس کے برداشت سے باہر ہوتا تھا۔ بعض اس زمانے کے راہبین ایسے ہوتے تھے کہ کھڑے ہیں تو اللہ کی آواز میں تو کھڑے ہی رہ گئے ہیں، حتیٰ کہ پیروں پر دیمک لگ گئی ہے ان کے۔ بعض ایسے راہب تھے جو نرم زمینوں کے اوپر، رسیلی یعنی پانی والی زمینوں کے اوپر، کیچڑ کے اوپر لے کے رہتے تھے 6 مہینے تک، ان کے بدن کی کھالیں سڑ جایا کرتی تھیں، مگر وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیے ہوئے تھے وہ سب۔ اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، مگر پھر چھوڑ دیا وہ لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فدوموا علیہ، یہ تراویح کی بدعت تم نے جو جاری کی ہے اس پر اب قائم رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور خود سوچیں کہ ماشاءاللہ رمضان شریف میں یا تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، کتنا لطف آتا ہے۔ میں تو اپنی بات بتلا رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں جانتا ہوں، مگر مجھ کو تو اتنا مزہ آتا ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں، اتنا مزہ آتا ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ لوگ بہت کم ہیں، اس بنیاد پر جو خاص مسائل بیان کرنے تھے وہ آج نہیں بیان کر پائیں گے، وہ پھر رمضان ہی میں چلے گی جب دھکم پیل چلتا ہے یہاں پہ۔ وہ یہ ہے کہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ادھر بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فون سے کھیلتے رہتے ہیں۔ اتنی بری بات ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، اتنی بری بات ہے یہ۔ اس کو بار بار کہہ بھی چکا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے ان لمحات کی قدر کرو، قدر کرو ان لمحات کی۔ ہو سکتا ہے تم قرآن پاک یہاں پڑھا جا رہا ہے، اللہ نے تم کو موقع دیا ہے ثواب لوٹنے کا، ابھی حدیثیں سنا چکا ہوں ساری۔ اگر تمہاری اس کیفیت میں تمہاری روح نکل جائے تو تم کس کے جماعت میں اٹھائے جاؤ گے؟ کس کی ساتھ اٹھائے جاؤ گے تم؟ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ تو غنیمت جانو اس بات کو کہ رب کریم نے تمہیں صحت بھی دی ہے، کھڑے ہو کر کے سن بھی سکتے ہو، نہیں کھڑے ہو سکتے ہو بیٹھ کر کے سنو، سن سکتے ہو، کان تو بہرے نہیں ہو گئے تمہارے، اس کے باوجود تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ بڑی دریدہ دہنی کی بات ہے۔ میں تو سوچتا ہوں تمہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی دل گردے کی بات ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت اللہ کے گھر میں کی جا رہی ہے۔ کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ یہ چار دیواری، اس کو معمولی مت جانو، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ سنو حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کا سب سے بہترین حصہ، زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مسجد ہے، اور زمین کا سب سے بدترین ٹکڑا بازار ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خانہ خدا کا، خانہ مانے گھر، خدا کا گھر ہے یہ خدا کا گھر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں پیر پھیلا کر کے لیٹے ہوئے تھے، عارف باللہ ہیں، ولی کامل ہیں، بزرگ ہیں، بہت عظیم الشان ولی کامل ہیں۔ ابراہیم ادہم لیٹے ہوئے تھے، ایک آواز آتی ہے گستاخ بے ادب خدا کے گھر میں پیر پھیلا کے لیٹا ہوا ہے۔ نہیں سمجھا آپ لوگوں نے؟ خدا کے گھر میں پیر پھیلا کے لیٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیر جو سمیٹا
تو موت کے بعد بھی ان کا پیر سمٹا ہی رہ گیا، کھلا نہیں۔ اچھا یہاں کیا کرتے ہیں لوگ آ کر کے، اب تو میں بھی خاموش رہنے لگا ہوں، اب میں دیکھ کر کے بہت برائیاں اب اگنور کرتا ہوں، میں ہمت ہار گئی ہے میری کچھ کہنے سے۔ اس میں موبائل فون کے اندر پکچر نکالیں گے، ساری غلاظت مسجد کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے بغل میں، کوئی خوف خدا نہیں یار۔ ابھی عشاء کے وقت آیا ہوں، ایک آدمی وہاں لیٹا ہوا تھا، وہاں لیٹا ہوا، پیر پھیلا کے لیٹا ہوا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خدا کا گھر ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ یہ کیا اپنے باپ کے سامنے ایسے بیٹھ سکتے ہو کہ پیر پھیلا دو؟ اگر ایسا کرتے ہو تو پھر جان لو تم سے بڑا بدتمیز زمین پر کوئی نہیں ہوگا، پھر سب سے بدتمیز تم ہی ہو۔ مسجد کا احترام کرو۔ بار بار مسئلہ بتا چکا ہوں کہ اگر جاندار کی تصویریں کھلی ہوئی ملیں، یہاں بہت سارے ہوتا ہے، میں تقریر کروں کہ لوگوں کو مسئلہ بتاؤں جھگڑا کروں، اور لوگ بیٹھ کر کے مزہ لیتے رہتے ہیں کہ پڑ گیا مولوی چکر میں پھنسا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم تمہاری نماز ختم ہو جاتی ہے؟ تم نماز پڑھ رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں، تمہاری نماز نہیں ہوئی، بے نماز پڑھے چلے گئے تم، عذاب دیا جائے گا تم کو۔ صرف میری ذمہ داری نہیں کہ بتاؤں لوگوں کو، تمہاری بھی ذمہ داری، تم بتاؤ لوگوں کو، منع کرو، لڑو ان لوگوں سے، روکو ان لوگوں کو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تقریر کر رہا ہوں میں، ایک آدمی پوری شرٹ میں اتنی بڑی تصویر لے کر کے آیا ہوا ہے، میں نہیں بولا، بتاؤ جو اس کے بغل میں نمازیں پڑھنے والے رہے ہوں گے، تصویر کا مسئلہ سن لو پہلے۔ تصویر جاندار کی تصویر، جن کے اندر جاندار چیزیں ہوتی ہیں، آدمی ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پہاڑوں کی تصویریں، درختوں کی تصویریں جن میں جان نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نمازی کے دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے اور پیچھے چاروں شکلوں میں اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، چاروں شکلوں میں اس بندے کی نماز، صرف ایک شکل ہے کہ وہ بے عزتی کی جگہ پر اس کے پیر کے نیچے اگر ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اب پورا معاشرہ ڈوب چکا ہے تصویروں کے اندر، تصویر کھینچنا، تصویر کھنچوانا، رکھنا فیشن بن چکا ہے۔ اب اس فیشن میں نماز کیا رو رہی ہوگی، نماز کتنے دکھڑے سنا رہی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو، ہے نا؟ تو ایک تو یہ کہ موبائل فون میں پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھے حرکتیں کرتے رہتے ہیں لوگ۔ اگر تم قرآن پاک کی آیتیں پڑھو، قرآن پڑھو تو اچھا لگے گا۔ پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنے فون کے اندر جو قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں، قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ رب العالمین۔ تراویح پڑھنے کے دوران کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، خدا جانے ان کو کیا ہے، ایک دو رکعت کیا پڑھی، جھٹ سجدہ سے کر کے چل گئے باہر۔ میرے خیال میں شاید مسجد کے باہر رمضان شریف میں چائے کا سسٹم بالکل بند کر دینا چاہیے، ٹوٹلی بند کر دینا چاہیے، ٹوٹلی بند کر دینا چاہیے، تاکہ تراویح جب مکمل ہو جائے اب جا کر کے چائے پیو، جو چاہو کرو۔ 2 رکعت پڑھی چلے گئے چائے پینے کے لیے، لا الہ الا اللہ۔ ابھی حدیث سنائی ہے میں نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو نوافل ہوتے ہیں ان کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تم نے 2 رکعت نفل پڑھی تو ایسا اس 2 رکعت فرض پڑھا ہے۔ 20 رکعتیں نماز پڑھتی تراویح کی ہوتی ہیں تو گویا کہ تم نے 20 رکعت فرض پڑھا ہے، کس قدر عظیم الشان ثواب ہے۔ اور پھر بھی پیٹ ہے، جہنم ہے، کیا بنا رکھا ہے، یہ نکلے وہ چائے پیا، وہ گھٹ کے مارے اور چلے گئے۔ اس کے بعد پھر تراویح 2 رکعت نہیں ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ سب چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں۔
عن جابر بن عبداللہ، یہ آخری گفتگو ہماری ہے. عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان ولم یصمہ فقد شقی ومن ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہ فقد شقی ومن ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقی. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان شریف کا روزہ کا مہینہ پایا اور روزہ نہیں رکھا، بڑا بدبخت ہے، وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں آپ سے کہہ دوں کسی کو تو بڑا بدبخت ہے، تو ایسے آنکھیں نکالے گا اتنی سرخ کہ جیسے مجھ کو کھا جائے گا. ابھی ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے مجھ کو بدبخت کہہ دیا ہے. میں نے کہہ دیا بدبخت، تجھ کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے. ارے نادان، فقط شقیہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ زبان بول رہی ہے جس زبان کی خوبی یہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى، صرف وہی بولتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے. تو جس کو رسول فرمایا کہ شقی ہے وہ بدبخت ہے، وہ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا حضور نے، اور جس شخص نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کی، بھلائی نہیں کی، بڑا بدبخت ہے وہ بھی. جس کے والدین زندہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو، سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کا کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو ابھی زندہ رکھا ہے، مجھے یتیم نہیں بنایا ہے. ان کی خدمات کرو. وہ دعا جو ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے، فرمایا گیا ہے کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے پیغمبر کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے. اگر زندہ ہیں تو یہ شرف حاصل کرو، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، ان کے مغفرت کی، ان کی بخشش کی، اور توفیق الہی میسر آئے تو ہر جمعرات اور جمعہ کو ان کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ پڑھتے رہو، اور یوں بھی چلتے پھرتے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہو. اور تیسری بات حضور فرماتے ہیں کہ اور ومن ذکرت عندہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، میں بیان کیا جاؤں، میرا ذکر ہو، چاہے میرا نام لے کر کے، میری صفات بیان کر کے، اور پھر بھی وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، بڑا بدبخت ہے وہ، ہے نا. درود کا سب سے چھوٹا جو جملہ ہے کون سا ہے؟ زور سے بولیے، ارے اور زور سے بولیے، بدرا بہرا ہوں میں. صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ایک بار اور کہہ دیجئے. 3 درود پڑھوا دیا ہے نا؟ 3 درود پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا؟ 3 درود ہو گئی ہے، اس کا ثواب جوڑ لیجئے. بڑی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. ترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے، رواہ ابن حبان فی صحیح فی حدیث قال قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمر ادخل به الجنہ قال علیک بالصوم فإنه لا مثل له قال فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. اللہ اکبر. ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا حدیث، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھ کو ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھ کو جنت میں لے جائے. حضور نے فرمایا اپنے اوپر روزہ رکھنا لازم کر لے. یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ابھی رمضان کے علاوہ کے روزے کی بات کر رہا ہوں. اپنے اوپر روزہ رکھنا لازم کر لے، یہ حضور نے فرما دیا. اب راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ حضرت ابو امامہ کے گھر میں کبھی دن میں کوئی شخص دھواں نکلتے نہیں دیکھتا تھا. کیا سمجھا؟
یعنی کبھی ان کے گھر میں دن میں آگ نہیں جلتی، کھانا نہیں بنتا تھا. ہاں اگر کوئی مہمان آتا تب تو بات الگ تھی، لیکن ایسے وہ کنٹینیو روزہ رکھتے تھے. ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ بن انس کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ فی غیر رمضان اللہ اکبر بعد من النار 100 عام سیر الجواد المضمر. حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن بھی رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں اگر ایک دن بھی روزہ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 100 سال کی دوری پر کر دے گا. 100 سال سے مراد یہاں پہ ہے کہ سیر الجواد المضمر، چست و چابک، تیز ترار، چھریرے بدن کا گھوڑا جو بہت فاسٹ دوڑتا ہو، وہ 100 سال تک دوڑتے ہوئے جہاں تک پہنچے گا اتنی دور اللہ اس بندے کو کر دے گا. یہ نفلی روزے کے بارے میں کیا گیا ہے، تو فرض روزے کا جواب کون دے سکتا ہے بھائی؟ چنانچہ آخری بات سن کر کے گفتگو ختم. اگر کوئی سوال ہوگا آپ لوگ رکھیے گا ذہن میں. فرمایا گیا ہے، آخری گفتگو ہے یہ، عن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عز وجل فی کل لیلۃ من رمضان 600,000 عتیق من النار فإذا كان آخر لیلۃ اعتق اللہ بعدد من مضى. الترغیب والترہیب. حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حسن بصری کا قول ہے یہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر رات 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہر رات 6 لاکھ جہنمی. اور جب اس مہینے کی آخری رات ہوتی ہے تو جتنا پورے مہینے میں آزاد کیے گئے ہیں اس کا ٹوٹل اس رات آزاد کرتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اگر 6 لاکھ کے اعتبار سے 29 کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 1,74,00,000 ہوتا ہے، اور اگر 30 کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1,80,00,000 ہوتے ہیں. یہ ہر سال رمضان المبارک کے اندر امت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.